بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسپائرنٹس، مائی سیلف محسن حنیف اور میں ایم کے پریپریشن کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں. بیٹا اسلامک اسٹڈی کے ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہے جس کے اندر ہم تمام جو پاسٹ پیپرز ہیں ان کے اندر آنے والے ایم سی کیوز کو ڈسکس کر رہے ہیں. آج ہم جو ہے وہ 2023 میں جو پیپرز ہوئے ہیں ان میں جو کچھ ایم سی کیوز آئے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے جو ہماری ویڈیو ہے 2024 کے ایم سی کیوز کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. آج کی ویڈیو میں ہم جو ہے وہ 2023 کے ایم سی کیوز کو ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم جو ہے وہ اپنا لیکچر سٹارٹ کریں، اگر آپ نے ایم کے پریپریشن یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر جو ہے وہ یوٹیوب پر جا کر ہمارا ایم کے پریپریشن چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. بیٹا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایم کے پریپریشن کے پلیٹ فارم پر الحمدللہ ہم کئی کامیاب بیچز جو ہیں ون پیپر کے لانچ کر چکے ہیں اور الحمدللہ ہمارے بیچز کمپلیٹ ہو چکے ہیں. یہ ون پیپر ہوتا کیا ہے میں بتاتا چلوں آپ کو کہ ون پیپر بیسیکلی 100 مارکس کا ایک ایم سی کیوز پیپر ہوتا ہے جس میں 10 سبجیکٹس which consist of Indo-Pak history, Pakistan affair, Islamic studies, GK, geography, current affairs, general science, mathematics, اردو, computer science، ان سے ریلیونٹ جو ہے وہ 100 ایم سی کیوز آتے ہیں. اور مختلف جو جابز ہیں پی پی ایس سی کی جس کے اندر اسسٹنٹ ڈائریکٹر، اسسٹنٹ، اس کے علاوہ انسپیکٹر، کسٹم انسپیکٹر، انٹیلیجنس بیورو کی جابز، اور کہیں پر بھی اگر مینشن ہو ون پیپر سلیبس اس کا سلیبس جو ہے وہ سیم ہوتا ہے. تو ان سے ریلیونٹ جو ہمارے بیچز چلتے رہتے ہیں. ابھی ہمارا جو ہے وہ ایک بیچ چل رہا ہے. اگر آپ نے ون پیپر جاب کسی بھی ون پیپر جاب کے لیے اپلائی کیا ہے تو ابھی جو ہے وہ ہمارے یوٹیوب چینل کے نیچے جو لنک دیا گیا ہے اس پہ نمبر ہمارا ایڈ ہے، اس پہ آپ کانٹیکٹ کر کے ہمارا پیڈ سیشن جوائن کر سکتے ہیں. ہم 2.5 ماہ کے اندر جو ون پیپر ہے اس کی کمپلیٹ پریپریشن کرواتے ہیں اور 5,000 روپے ہمارے چارجز ہیں پورے 2.5 ماہ کے لیے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی ہمارا پیپر. دیکھتے ہیں پہلا کوسچن کون سا ہے. فرسٹ کوسچن ویری ایزی. ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم واز بورن ان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ کس سال میں ہوئی تھی؟ تو ان کی جو ولادت ہے وہ 571 جو عیسوی ہے اس سال میں ہوئی تھی. اس سال کو ہم عام الفیل بھی کہتے ہیں. اس سال کو ہم عام الفیل بھی کہتے ہیں. عام الفیل سے مراد یہ ہے کہ اس سال کے اندر عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال، جو ابرہا نے مکہ پر حملہ کیا تھا اپنے ہاتھیوں کے ساتھ وہ 571 میں ہی کیا تھا، 570-71 میں. تو اسی سال جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوئی تھی. اور اسی واقعے کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. تو یہ اس سال میں آقا علیہ الصلوۃ کی ولادت ہوئی تھی. بعض روایات کے مطابق 9 ربیع الاول کا دن ہے اور بعض روایات کے مطابق جو ہے یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے. تو اس میں جو زیادہ تر جو کامنلی ایکسیپٹڈ ہے وہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی بھی منائی جاتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں ظہور پذیر ہونے کی خوشی میں. بیسیکلی اگر آپ ویسے دن دیکھیں تو یہ 21 یا 22 اپریل کا دن بنتا ہے جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ولادت باسعادت ہوئی تھی. نیکسٹ کوسچن دیکھیں. بیٹل ان وچ ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم ناٹ پارٹیسپیٹڈ از نون ایز، ایسی جنگ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ نہ لیا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں جی سریہ. اور جس جنگ میں حصہ لیا ہو اس کو کہتے ہیں غزوہ. اسلامی ہسٹری کے اندر ٹوٹل جو ہے وہ 26 غزوات لڑے گئے ہیں جو کہ ابن حشام کے مطابق ہے. کچھ علماء کرام اس کو 27 بھی کہتے ہیں، جبکہ جو سریہ کی تعداد ہے وہ 50 کے قریب ہے اور ایگزیکٹ اس کی تعداد جو ہے ابن حشام کے مطابق وہ 38 جو ہے وہ سریہ ہے جو لڑے گئے. صحیح کسے کہتے ہیں؟ اس کا الفا آپشن دیکھیے. صحیح بیسیکلی ایک رکن ہے جو عمرہ میں اور حج میں پرفارم کیا جاتا ہے. یہ صحیح ہے کیا؟ یہ مکہ میں 2 پہاڑیاں ہیں صفا اور مروہ. صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے وہ چکر لگانے کو ہم صحیح کہتے ہیں. اور جزیہ کیا کہتے ہیں؟ جزیہ مسلم جب کسی جگہ پر جو ہے وہ حملہ ور ہوتے تھے تو وہ جو مسلمان وہاں کے جو غیر مسلم تھے وہ لڑائی کو اگر وہ ہتھیار ڈال دیں تو پھر وہ ایک معاہدے کے تحت مسلمانوں کے خاص رقم ادا کرتے تھے اپنی حفاظت کے لیے، اس کو جو ہے وہ جزیہ کہا جاتا ہے. یعنی کہ ایسے غیر مسلم جو مسلمان حکومت میں رہتے ہیں وہ ایک ٹیکس ادا کرتے ہیں خاص میں، اس کو جزیہ کہتے ہیں. الفے کسے کہتے ہیں؟ الفے جو ہے اس کو فدیہ بھی کہتے ہیں اور یہ بیسیکلی ایک ٹیکس ہے جو کوئی بھی جنگی قیدی جو ہے
وہ رہائی کے عوض جو ہے وہ کسی کو ادا کرتا ہے، اس کو الفے کہتے ہیں۔ تو یہ 4 ٹرمیں ہیں۔ صحیح جو ہے وہ صفحہ مرر کا چکر ہے، جزیہ جو ہے وہ غیر مسلم جو مسلم حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں اس کو جزیہ کہتے ہیں، اور الفے جو ہے یہ جو قیدی ہوتے ہیں، جنگی قیدی اور رہائی کے لیے رہائی کے عوض جو مال دیتے ہیں اس کو فے کہتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن دیکھیں، which religion of followers are not allowed to eat سحری؟ کرسچن اور جیوز یہ جو دونوں ہیں ان کو سحری کھانے کی اجازت نہیں ہوتی، جبکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ عنایت کی ہے کہ اپنے حکم کے صدقے کہ وہ سحری بھی کھا سکتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن دیکھیں، in which surah the holy Quran بسم اللہ is added twice؟ کون سی سورت ہے اس میں 2 دفعہ بسم اللہ آتی ہے؟ تو سورہ النمل جو ہے اس میں 2 دفعہ بسم اللہ آتی ہے، اور سورہ توبہ جو ہے یہ ایسی سورہ ہے قرآن پاک کی جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ تو ٹوٹل جو ہے وہ 114 صورتیں ہیں، اور جو بسم اللہ شریف ہے وہ بھی 114 دفعہ آتی ہے۔ تو بیسیکلی سورہ توبہ کے باہر جو ہے وہ بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی، تو اس کی جو بسم اللہ ہے وہ سورہ نمل میں 2 دفعہ آ جاتی ہے، ٹوٹل 114 دفعہ بسم اللہ پوری ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ کوسچن دیکھیں، اس میں ایک اور دیکھیں، سورہ جو یاسین ہے، سورہ یاسین، اس کو قرآن پاک کا دل بھی کہا جاتا ہے، اٹ از آلسو کالڈ ایز ہارٹ آف دا قرآن۔ اور یہ سورہ یاسین وہی سورت ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تلاوت فرماتے ہوئے جب ہجرت مدینہ کی رات نکلے تھے مکہ سے، تو اسی سورت کی تلاوت کرتے ہوئے نکلے تھے اور کفار کے درمیان میں سے گزر گئے تھے۔ نیکسٹ کوسچن دیکھیں، دا کسنگ آف حجر اسود از کالڈ؟ حجر اسود کو بوسہ دینا، حجر اسود کو بوسہ دینا کہلاتا ہے استلام۔ صحیح کیا ہوتی ہے یہ میں آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں۔ نیکسٹ کوسچن دیکھیں جی، which prophet was declared Adam second؟ کس پیغمبر کو آدم ثانی کہا جاتا ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کو جو ہے وہ آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت نجی اللہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ہے، اور ان کی جو کل عمر ہے وہ بعض روایات میں 950 سال بھی آتی ہے، اور میں پہلے بھی اپنے ایک لیکچر میں اس کو ایکسپلین کر چکا ہوں 2024 کے پاس پیپر میں 150 سال بھی بعض مورخین کے نزدیک اس کی عمر بنتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ لقب جو ان کا ہے وہ ابو الانبیاء ان کو کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ کلیم اللہ ہے۔ کلیم اللہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ نیکسٹ کوسچن دیکھیں، اسلامک کیلنڈر سٹارٹنگ از ریلیٹڈ ٹو؟ اسلامک کیلنڈر جو ہے وہ کب سٹارٹ ہوتا ہے؟ تو ہجرت مدینہ سے، جب آقا علیہ السلام نے مدینہ کو ہجرت کی تھی سن 622 عیسوی سے، تو وہاں سے جو ہے وہ ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے۔ تو 622 عیسوی یہ برابر ہے 1 ہجری کے، اور آج جو ہے 2024 عیسوی ہے، تو آج جو اگر ہم ڈیٹ دیکھیں تو یہ ہجرت کا 1446واں سال بنتا ہے، یعنی 1446 ہجری یا 2024 عیسوی۔ نیکسٹ کوسچن دیکھیں جی، 6 days عرب اسرائیل وار ون بائی؟ 6 دن کی عرب اسرائیل جنگ کس نے جیتی تھی؟ یہ بیسیکلی 5 جون سے 10 جون کے درمیان اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان جنگ ہوئی تھی 1967 میں، اور اسرائیل کو اس میں فتح ملی تھی۔ اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ قبضہ کیا تھا سینائی پیننسولا کے علاقے میں، اسی طرح غزہ کی جو پٹی ہے اور جو مغربی کنارہ ہے جس کے اندر یروشلم کا علاقہ بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ شیبہ فارمز اور جو گولان ہائٹس ہیں ان کے اوپر جو قبضہ ہے وہ اسرائیل نے انہی 6 روزہ جنگ میں کیا تھا۔ نیکسٹ کوسچن دیکھیں جی، which surah of Holy Quran in which Allah has promised to protect the Holy Quran؟ inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun؟ بے شک ہم ہی نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ سورۃ الحجر ہے، اور اس کی جو ہے وہ 9ویں آیت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو سورۃ الحجر کے اندر یہ آیت آتی ہے۔ نیکسٹ کوسچن دیکھتے ہیں جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام was born in، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کا ابو الانبیاء ان کا لقب ہے، یہ عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے تھے، ار کے اندر، اور ان کے جو بیٹے تھے حضرت اسماعیل بھی ان کے بیٹے تھے، اور حضرت اسحاق بھی ان کے بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل۔ اسحاق سے جو ہے وہ نسل چلتی ہے جناب جو باقی انبیاء کرام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارے اسی نسل میں سے ہیں، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں کوئی نبی نہیں ہے، اور ڈائریکٹ جو حضرت اسماعیل کے بعد جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو نبی ہیں وہ ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو حضرت محمد اور
हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दरमियान इस सिलसिले में कोई नबी नहीं है, जबकि नबूवत का सिलसिला जो है फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से चलता चलता हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक ख़त्म हो जाता है नबूवत का, फिर जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की लड़ी से है जी। नेक्स्ट, और एक बात याद रखिएगा, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अबूल अरब भी कहा जाता है, यानी अरब के जो जद्द अमजद हैं वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम में पढ़ चुके हैं वाक़या कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हज़रत इस्माइल को अरब में छोड़ के गए थे और वहीं पे इन्होंने अपनी वालदा से क़याम किया और वहीं से इनकी नस्ल चली, इसलिए जो अरब हैं सारे के सारे वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए जी, इन विच प्रॉफिट इरा फिरौन वाज द किंग। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो है वो फिरौन जो है वो किंग था और उसका जो नाम बताया जाता है वो रमसेस 2 बेसिकली उसका असल नाम था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे और ईसा अलैहिस्सलाम जो है ये सेकंड लास्ट पैगंबर है, इनके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर बने। तो ये था जी 2023 के पेपर। आई होप कि आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। आज तक के लिए इतना ही, मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।